گھروں میں رہ کر ہر وقت کورونا کی خبریں ٹی وی، اخبارات اور سوشل میڈیا پر دیکھنے سے دماغوں پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے گھر میں زیادہ دیر گزارنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس وقت جب بچوں کو چھٹیاں ہوں۔ بچوں کو اس بیماری کی شدت کا اندازہ نہیں، لیکن انہیں بہت زیادہ ڈرانا بھی نہیں چاہیے، وگرنہ وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور یہ خوف انہیں باقی عمر ڈراتا رہے گا۔ اس بیماری کے نفسیاتی اثرات سے بچنے کی تدابیر بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی جسمانی طور پر بچنے کی۔ بچوں کے ذہن میں جو باتیں بچپن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ انہیں عمر بھر یاد رہتی ہیں اور ان کی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہیں اس مسئلے کے بارے میں اس طرح بتائیں جس سے ان میں اس سے خوف کی بجائے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بہتر ہے انہیں صرف اتنا بتائیں کہ یہ بیماری چھونے سے پھیلتی ہے، وگرنہ اس بیماری کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ مریض تو دل، ہیپاٹائٹس، دمے، گردوں اور دیگر بیماریوں سے روزانہ مر رہے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ دل کا مریض کسی دوسرے مریض کو چھو لے تو اسے دل کا عارضہ نہیں ہوتا، لیکن کورونا کا مریض کسی کے قریب آ کر چھینک مار دے یا مصافحہ بھی کر لے تو اسے یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ اس بیماری میں احتیاط پر زور دیا جا رہا ہے، بلکہ اس بیماری کا اصل علاج ہی احتیاط ہے۔ بچوں کی سکولز نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں۔ وہ اسکائپ پر بچوں کو کیمروں کے سامنے بٹھا کر پڑھاتے ہیں ہوتے۔ چنانچہ کورونا وائرس جہاں معاشی اور جسمانی لحاظ سے نقصان پہنچا رہا ہے، وہاں معمولاتی زندگی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ گوگل نے بچوں اور بڑوں کے اسی مسئلے کے پیش نظر اپنے سافٹ ویئر گوگل ہینگ آؤٹ کے پریمیم ایڈیشن کو 1 جولائی تک مفت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گوگل والوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر کے عوام کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے یہ سروس اگلے 3 ماہ مفت مہیا کریں گے، تاکہ جو لوگ اور بچے گھروں میں ہیں وہ بیکار بیٹھنے کی بجائے اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ گوگل کو دیکھتے ہوئے کئی اور ویڈیو کالنگ کمپنیوں نے بھی اس بحران کے دوران اپنی خدمات مفت مہیا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ گوگل نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم گوگل کلاس روم کو بھی وسیع کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی اسکول، اکیڈمی یا بچوں اور اساتذہ کا گروپ گوگل کلاس روم کا اکاؤنٹ بنا کر اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس پر کلاس روم بنائے جاتے ہیں جنہیں سیکشن اور مضامین کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کلاس روم میں ایک سے زیادہ ٹیچرز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کلاس میں بچوں کو شامل کر کے ان کی حاضری سے لے کر انہیں اسائنمنٹ دینے اور امتحان لینے تک تمام امور مفت اور بآسانی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ہر بحران سے ہر شعبے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جن کے بحرانوں میں بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت 3 شعبے ایسے ہیں جن کی بہت مانگ ہے۔ پہلا، میڈیکل کا شعبہ۔ ماسک ہوں یا ادویات، ڈاکٹر ہوں یا ہسپتال، ان کی اہمیت اس بحران میں بڑھ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماسک کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو موجود ہیں وہ اپنی شرائط پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گروسری کا سامان اور جنرل سٹورز ہیں۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بحران کئی ماہ یا سال تک چلا تو غذائی قلت پیدا ہو جائے گی اور سرحدیں بند ہونے سے تجارت بھی بند ہو جائے گی اور ہر ملک اپنے لیے گندم اور دیگر اجناس سٹور کر لے گا۔ تیسرا، سب سے زیادہ فائدہ انٹرنیٹ کمپنیوں کو ہوا ہے۔ ہر کوئی گھر میں بیٹھ گیا ہے اور گھر میں کرنے کو کوئی کام نہیں۔ گھر سے باہر سرگرمیاں بالکل بند ہو گئی ہیں۔ ریسٹورنٹس، ورزش کے جم، سوئمنگ پول، تفریحی مقامات پر پہلے ہی پابندی عائد کی جا چکی ہے، اس لیے ہر کوئی موبائل اور اسمارٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا وقت پاس کرنے اور دل بہلانے میں لگا ہے۔ اس سے انٹرنیٹ کے استعمال میں 300% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ کتابیں پڑھنے کی بجائے زیادہ تر الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ بہتر ہے یہ لوگ اپنا وقت تقسیم کر لیں اور ایک حصہ تعلیم کے لیے رکھ لیں۔ اس وقت ایک عالمی پلیٹ فارم انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس پر دنیا کے تقریباً تمام نصابی مضامین سے متعلق مواد موجود ہے، اور یہ مواد مکمل طور پر مفت دستیاب ہے۔ ای لرن کی طرح اس پلیٹ فارم سے بھی طلباء استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو بہتر انداز میں کھپا سکتے ہیں۔ صرف ٹی وی لگا کر یا انٹرنیٹ پر کورونا سے متعلق اپڈیٹس ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ بہت زیادہ سر پر سوار کرنے سے وہ بیماری تو ختم ہوتی ہے یا نہیں، کئی اور نفسیاتی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان چھٹیوں میں خود بھی ایسے کام کریں جو آپ سارا سال نہیں کر سکے۔ گھر سے فالتو سامان نکالیے، گھر کی ترتیب بدلیے، صحت مند زندگی کے اصول اپنانے کے لیے لٹریچر کا مطالعہ کیجیے،
قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیے، شفا اور صحت سے متعلق احادیث تلاش کیجیے اور انہیں اپنے دوستوں عزیزوں میں شیئر کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صفائی کی خود کو عادت ڈالیے اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیے، کیونکہ گندگی اور بے احتیاطی اس کورونا وائرس جیسی موذی بیماریوں کی جڑ ہے۔ خدا کرے کہ یہ آزمائش جلد ختم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جاتے ہی ہم ماضی کے روایتی معمولات زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ کورونا کا ایک سبق اور خلاصہ یہ ہے کہ صفائی واقعتاً نصف ایمان ہے، اور جو شخص اپنے ایمان کی دل و جان سے حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔